تو ہم لوگ بھی اسلام پہ بڑی ریسرچ ہوتی ہے, ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, ٹانگیں پتلی کرنی ہے, ہاتھ کہاں باندھنے ہیں, 2812 کا بھی پتا ہوگا, فلانے کا بھی پتا ہوگا, وہ بنو امیہ کیا کر کے گئے, بنو عباس نے کیا کیا, پھر شیعہ لوگوں کا کیا مذہب ہے, دیوبندی کیا کہتے ہیں, بریلوی کیا کہتے ہیں, ربیع الاول میں یہ ہونا چاہیے, محرم یہ, بابا یہ ربیع محرم تو سارے بات کی چیزیں ہیں نا, اسلام تو پہلے آ گیا ہے. اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے, کیا بنانا چاہتا ہے ہمیں, وہ بھی تو کوئی پیغام ہوگا نا اسلام کے پاس, وہ پیغام دب جاتا ہے ہمارا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے بیان میں بیٹھو گے آپ کو لگے گا اسلام چاہتے ہیں ہر مسلمان 4 شادیاں کرے. جہلم جاؤ گے آپ کو لگے گا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ بنو امیہ کو صبح شام گالیاں دو, یہ اسلام کا پیغام ہے. کیا خیال ہے؟ اور کسی اسکالر کو سنو گے کچھ اور دماغ بنے گا اور, تو اس سے اسلام کی جو اوریجنل چیزیں ہیں وہ زمین میں کیا ہو رہی ہیں, بولو. جو اسلام جس کو سیکھ کے صحابہ بنے, پوری دنیا فتح کی انہوں نے, لوگ ان کے عمل کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے, ان کے کیریکٹر کو دیکھ کے, حالانکہ یہ اختلافات تو ان کے بھی درمیان تھے, کوئی رفع الیدین کر رہا تھا, کوئی نہیں کر رہا تھا, کوئی زور سے, انہوں نے ان کو مسئلہ ہی نہیں بنایا. حضرت معاویہ کے بارے میں کسی نے شکایت کی نا کسی صحابی کو, 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں, انہوں نے فرمایا چھوڑ دو, وہ فقیہ ہیں, ان کی اپنی ریسرچ ہوگی, ختم ہو گیا قصہ ختم. صحیح ہے نا؟ ان کے اختلافات بھی بڑے بڑے مسئلے پر ہوئے ہیں. تو اس لیے میں 5-6 سالوں سے سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا کورس میں ڈیزائن کروں جس میں صرف اور صرف کیا ہو, اسلام کا تعارف, اور اتنا آسان ہو کہ جب بھی کوئی وہ کورس پڑھے نا تو اسے A to Z, وہ غیر مسلم بھی اس کورس کو پڑھ سکے. یعنی کورس لیکچر کی شکل میں ہوگا, LED ہوگی, ایک حدیث لاتا جا رہا ہوں بھائی, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا کہ بھائی جو ہے یہ دیکھو, یہ ریفرنس ہے, یہ حدیث ہے, یہ قرآن کی آیت ہے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے. اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید. ہمارے ہاں 99% لوگوں کو توحید ہی کا پتہ نہیں ہے کہ توحید کسے کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے توحید کا معیار ایسا بنا دیا ہے کہ وہ مزاروں پہ طواف بھی کرتے رہیں, قبروں کو سجدے بھی کرتے رہیں, اور وہ تو گھوڑی ہے داتا کی, کون سی تھی وہ, کیا تھا وہ, بڑا مشہور ہوا تھا, ان کے ہاں غوث اعظم اور خدا میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, نبی ہر جگہ موجود ہیں, مشکل کشا بھی ہیں, حاجت روا بھی ہیں, پھر بھی ان کی توحید متاثر, وہ پھر بھی توحید پرستی رہتے ہیں. نہیں یاری میرا غالب بات, یعنی ان کی توحید اتنی پکی ہے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو, ٹوٹتی نہیں ہے وہ توحید. نبی کو مشکل کشا بنا دیا, عالم الغیب بنا دیا, بشریت سے نکال دیا. یہاں بیٹھ کے نبی سے دعائیں مانگ رہے ہیں, یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا. بھائی تم نبی سے دعائیں مانگ رہے ہو تو شرک ہے, یعنی نہیں, یہ شرک نہیں ہے. تو وہ توحید ٹوٹتی نہیں ہے ان کی, وہ ایسے ہیں. ان کی مثال ایسے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو. بی بی تمیزہ تھی گاؤں میں, تو وہ نماز نہیں پڑھتی تھی. مسجد کے مولوی صاحب نے بولا نماز پڑھا کر, اس نے کہا وضو نہیں کرنی آتی, وضو نہیں کرنا آتی مجھے, تو انہوں نے وضو کرا دیا اس کو. اس کے بعد امام صاحب 10 سال کے لیے کہیں سفر پہ چلے گئے, واپس آئے, بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا ہاں الحمدللہ, جب سے آپ گئے ہیں میں نماز پڑھ رہی ہوں. انہوں نے کہا اچھا وضو کرتی ہے؟ وہ تو آپ نے کرا دیا تھا. یعنی بی بی تمیزہ کا وضو اتنا پکا, اس کی شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, اس کا وضو نہ شادی سے ٹوٹ رہا ہے نہ حیض و نفاس سے ٹوٹ رہا ہے, 6 بچے ہو گئے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا اس کا. تو کچھ لوگوں کی توحید ایسی ہے کہ بھائی نبی عالم الغیب, مشکل کشا, حاجت روا, غوث اعظم, پتہ نہیں کیا کیا اختیارات ان کے کھاتے میں, قبروں کو سجدے بھی, طواف بھی, سب کچھ ہو گیا, پھر بھی یہ توحید پرست ہیں. بی بی تمیزہ سے زیادہ ان کی توحید کیا ہے, اس کے وضو زیادہ پار ہو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کرامتوں اور معجزوں کو بھی شرک سمجھتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرامت اور شرک میں زمین اور آسمان. کرامت کا فلسفہ تو عین توحید ہے. جو بزرگوں کی کرامتیں بشرطے کہ صحیح سند سے ثابت ہوں, ابھی ہوائی پھینکی نہیں ہو کسی نے لمبی بیٹھ کے, تو یہ سب چیزوں میں فرق, کرامت میں, معجزے میں, توحید میں, شرک میں کیا فرق ہے. تو اس پہ میں نے بہت کچھ لکھا ہے. میں 1 مہینے سے یہی کر رہا ہوں, آج کل آفس میں گھسا رہتا ہوں, یہی کام کرتا رہتا. پھر عقیدہ توحید ہے, عقیدہ رسالت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام میں کیا حیثیت ہے, خود نبی نے اپنے بارے میں ہمیں کیا بتایا ہے. ظاہر ہے بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو اللہ کے نبی ہیں, لیکن کیا بشر نہیں ہیں. احادیث ہمیں کیا کہتی ہیں, قرآن ہمیں کیا کہتا ہے, خود نبی نے ہمیں اپنے بارے میں کیا عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے. جتنی اس موضوع پر احادیث تھی میں نے ساری جمع کر لی ہیں, پورے ریفرنسز کے ساتھ, قرآن کی آیتیں بھی, احادیث بھی. پھر اس کے بعد ہے
یہ جو اسلام میں بہت سارے باطل فرقے آ گئے نا, سب سے اہم ٹاپک یہ ہے کیسے جج کریں, ہمارے پاس وہ معیار کیا ہے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کی کسوٹی کیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنا مشکل بنائیں گے کہ ایک طرف اپنے نبی کی زبان سے اللہ نے یہ کہلوا دیا کہ 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی, صرف ایک جنتی, تو فرقے تو ہوں گے, کیا خیال ہے؟ تو کیا اللہ نے جنتی فرقہ سمجھنا اتنا مشکل رکھ دیا ہے کہ آدمی 20 سال تک کنفیوز رہے کہ پتہ نہیں یہ جنتی ہے کہ وہ جنتی؟ یہ اللہ پہ ظلم کی نسبت لازم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس کا مطلب ظالم اللہ ہے جس نے معاملے کو کلیئر ہی نہیں کیا. ایک طرف یہ کہہ دیا کہ جو باطل فرقے میں جائے گا جہنم میں, اور اس کی بھی پہچان اتنی ہارڈ رکھ دی ہے, اتنی مشکل رکھ دی ہے کہ ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہ چلے. تو ہم نے اس کورس میں بتایا بہت آسان ہے یہ پتہ چلانا یہ جنتی کون ہے, اور اس میں کوئی یہ نہیں کہ آخر میں دیوبندیوں کو ثابت کر دیا جنتی, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیوبندی بریلوی سے ہٹ کر ہے. وہ معیارات کیا ہیں, معیارات, اسٹینڈرڈ کیا ہے, کچھ معیارات ہیں. جو اس معیار پہ اترے گا, جتنا اترے گا, تو وہ اس معیار پہ جنتی لوگوں میں آئے گا. تو اس میں پورا اسلام کا ابھی بھی میں لگا ہوا ہوں, جب بھی فارغ ہوتا ہوں جا کے بیٹھ جاتا ہوں, یہی کام کر رہا ہوں. تو یہ میں نے کورس کروانا ہے. جب اناؤنسمنٹ ہوگی تو آپ لوگوں نے بولو آنا ہے ٹائم نکال کے, سمجھ آ رہی بات. اور ہمارا ارادہ ہے کہ پہلے ہم یہاں وہ کروائیں گے, اور جو اس میں ایکسپرٹ ہوگا اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیں گے تاکہ وہ آگے کرا سکے. اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے بالکل, یہ نہیں کہ آپ کو اس میں لگے میں دیوبندیوں کی وہ کر رہا ہوں یا بریل میں, نہ. اوریجنل اسلام کیا چلے گا اس میں؟ صرف اسلام چلے گا, بس. اسلام کیا ہے تاکہ کھل کے کوئی چیز تو سامنے آئے نا. اچھا, ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ فرقوں سے ہٹ کے لوگ اسلام کو ایکسپلین کر رہے ہیں, لیکن وہ اس اسٹائل میں کر رہے ہیں کہ ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں فرقہ نہیں, ہم اسلام, لیکن پتہ چل رہا ہوتا ہے کوئی نئی چیز آ رہی ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا, جو 1400 سال سے تھی نہیں. تو ایک نیا فرقہ آ جاتا ہے, پھر اس پہ لوگوں کو جمع کرنا شروع. میں بتاؤں گا پرانے جو چلے آ رہے ہیں نا, ان میں کیا معیار ہے جس سے پتہ چلے ان میں صحیح لوگ کون تھے اور غلط لوگ کون تھے. تو یہ پوری ایک ترتیب ہے. تو اس میں آپ لوگ ضرور آنا, یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور اس میں غیر مسلم بھی بیٹھ سکتا ہے. میں نے کوئی اس میں طنز کسی پہ, کوئی بس اسلام کا تعارف ہے, کسی مسیحی پہ یا کسی ہندو پہ یا کسی پہ طنز نہیں ہے اس میں. بعض دفعہ ایک دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, کوئی مشرک قرآن سننا چاہے تو قرآن کہتا ہے اس کو اللہ کا کلام سناؤ. یہ سورہ توبہ کے الفاظ ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے, اللہ کہتے ہیں یہ لوگ ان کے پاس علم نہیں ہے. تو اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ ترغیب دی ہے کہ غیر مسلم اگر قرآن کا پیغام سننا چاہے تو اس کو اللہ کا پیغام سنایا جائے گا. ہمارے ہاں جب کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہیں سے اس پہ طنز شروع ہو جاتا ہے. مثال کو کوئی مسیحی آ جائے, کوئی عیسائی آ جائے, بیٹھ جائے بیان سننے کے لیے, تو شروع ہے, مولوی صاحب نے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے, تو وہ شروع ہو جائیں گے عیسائیوں کی برائیاں کرنا. تو اس سے پھر بات بنتی نہیں. آپ اسلام کا انٹروڈکشن کراؤ, بھائی یہ اسلام ہے, جس کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے. قرآن کے الفاظ کتنے زبردست ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, صحیح اور غلط راستہ یہ اللہ نے بتا دیا. اس معیار پہ پرکھ لو, جو آپ کو اچھا لگے اس پہ چلے جاؤ. ایک ایسی دعوت ہونی چاہیے. ڈاکٹر ذاکر نائک یہ کام کر رہے ہیں لیکن الگ اسٹائل میں, مناظراتی اسٹائل میں. وہ بہت جاندار اسٹائل ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. اس میں تو ان کی کتابوں سے نکال کے لانا وہ ایک الگ اسٹائل ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن ایک ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں بالکل ایک قرآن و سنت کی واضح نصوص سے اسلام کو ایکسپلین کیا جائے. اس میں حجیت حدیث ہے, اس میں حجیت فقہ ہے, یہ حدیثیں ہم تک پہنچی کیسے ہیں, ان کا کیا اتھارٹی ہے کہ یہ واقعی نبی کا کلام ہے بھی یا نہیں ہے. بہت اس پہ میں نے کام کیا. تو انشاءاللہ یہ باہر ملکوں میں بھی ہمارا ارادہ ہے یہ کرانے کا. اور آپ نے کوئی سوال پوچھنا تو پوچھ لیں, میں